بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن
الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ مائدہ کی 35ویں آیت جو میں نے اب تلاوت کی ہے، آج کا درس کا عنوان ویسے بھی وسیلہ کیا ہے رکھا گیا، اور جو چارٹ میں آیات آپ کو دی گئی ہیں یہ 35 سے لے کر 44 تک 40 تک آیات آپ کو دی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ان برائیوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ یہ قوم ہونے کے ناطے انبیاء کے بعد آنے والے امتوں میں اکثر پیدا ہوئی ہے، جو کہ آج ہم میں بھی موجود ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ امتیں اس سے اصلاح لیں، عبرت حاصل کریں۔ تو سب سے پہلی آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف وسیلے کو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ سکسس، مفلح، فلاح پانے والا، کامیابی،
تو یہاں پر اس وسیلے کے لفظ کے سلسلے میں تھوڑی سی تشریح میں کروں گا، ویسے بھی درس کی حیثیت سے مجھے اور آیتوں کی بھی تفاسیر کرنی ہے۔ عمومی طور پر وسیلے کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی درگاہ میں کسی ولی سے، کسی ولی اللہ سے یا پکارنا یا کر ان سے رحم کی درخواست کرنا اور ان کے پاس جا کے منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، اس نام کے لیے ہم نے وسیلہ اختیار کیا اور یہی وسیلہ ہم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کتاب و سنت میں اس وسیلے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر شرعاً دیکھا جائے تو یہ حرام وسیلہ ہے۔ یہاں وسیلہ ہے بمعنی ذریعہ، اور ذریعہ کیا ہے وہ خود اگلی ٹکڑے میں، اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں پورا بیان کر دیا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وسیلہ ہے، اللہ کے قرب کو تلاش کرنا وسیلہ ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اس معنی میں اب تک تمام علماء متفق ہیں کہ وسیلہ اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کا نام ہے۔ اس معاملے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں، گویا کہ اجماعی فیصلہ جس کے اندر کوئی اور معنی آتا ہی نہیں، وہ یہ کہ اللہ کے قرب کی تلاش اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو اس سے معلوم ہوا نماز وسیلہ، روزہ وسیلہ، تسبیحات وسیلہ، تلاوت وسیلہ، اسی طرح حج وسیلہ، عمرہ وسیلہ، نیک تمام اعمال وسیلہ، اور سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کیونکہ اس کو الگ سے بیان ہوا ہے۔ انسان اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کرتے کرتے اس نہج سے پہنچ جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دے، یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ کسی تعلق سے اسلام میں موجود نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کو غلط معنی پہنانا چاہا، وسیلے کو کسی ولی سے، کسی ذریعے سے، کسی وجود سے، کسی دنیاوی اسباب سے، خواہ وہ بت ہوں کہ ولی، شخصیت ہوں کہ لکڑی، اللہ نے ان تمام کا انکار کیا ہے۔ سورہ اسراء کے 58 آیت نمبر، اسراء 17 ہے سورہ نمبر، وہاں ایک وسیلہ لفظ آیا ہے۔ پورے قرآن میں 2 جگہ آیا ہے وسیلہ، ایک یہ 35 مائدہ 5 آیت نمبر 35، اور ایک جگہ آیا ہے اسراء 17 سورہ نمبر آیت نمبر 58، یہاں پر وسیلہ لفظ آیا ہے پورے قرآن کے اندر۔ وہاں فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جن کو تم وسیلہ تلاش کرتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف منوا کے چھوڑیں گے، یہ ہماری مرادوں کو پورا کریں گے، خواہ وہ مندروں میں رہنے والے بت ہوں یا قبروں میں رہنے والے ولی ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اولئک الذین یدعون، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود ان کی حالت خود یہ ہے کہ وہ خود اپنا رب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کوئی لائن میں اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے کھڑا ہوا ہو اور وہی پریشان ہو کہ انٹرویو میں پاس ہوگا، جاب ملے گی نہیں ملے گی، ایسے وقت میں کوئی دوسرا آ کے کہے کہ مجھے بھی جاب دلوا دو، تو وہ کہے گا کیا؟ ارے بیوقوف، میں خود لائن میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے ملتی نہیں، میں تجھے کیا کروں؟ بعینی ہی یہی مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 58 اسراء میں 17 سورہ نمبر میں فرماتا ہے، یدعون یبتغون، تم جن کو پکارتے ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود تلاش کر رہے ہیں رب کا وسیلہ۔ کس بارے میں؟ ایہم اقرب، قریب، قریب نزدیک، اقرب سپرلیٹو ڈگری، جس طرح کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا، قریب نزدیک، اقرب اس سے قریب، یعنی ایک دوسرے سے ولی اللہ وہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ کون اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ یہی دنیا میں ان کی کوشش رہی کہ ہم آگے بڑھ جائیں کسی نہ کسی طرح عبادتوں میں، یہ ان کی پوری زندگی میں رہا۔ تم ان سے جا کے پھر وسیلہ مانگتے، وہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔
ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ کون اللہ کے قریب بن جائے اور امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ جنت دے دے گا، اور ڈر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرا دینے والا۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دو ہی وسیلے کے الفاظ پورے قرآن میں ہیں۔ صحیح حدیث میں ایک اور وسیلے کا لفظ آیا ہے جو ہمیں کہا گیا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، جو کوئی بھی اذان کا جواب اور اذان سننے کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے تو اس پر میرے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو وسیلہ وہاں معلوم ہوا ایک مقام کا نام ہے، حدیث میں اس کی تشریح ہوئی، ایک ایسا مقام جو اللہ نے صرف اور صرف پوری کائنات کے بندوں میں سے کسی ایک کو عطا کرنے والا ہے وہ مقام۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا، اور تم سب دعا کرتے رہو کہ وہ مجھے ملے۔ جو کوئی دعا کرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ یہ وسیلہ اذان کی دعا پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وارزقنا شفاعتہ، یہ جواب ہے وہاں۔ ہم کیا کرتے دعا سمجھ کے پڑھ لیتے وارزقنا شفاعتہ، حالانکہ وہ جواب ہے، وعدتہ تک دعا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کوئی یہ الفاظ کہے گا، اے اللہ ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو دعوت اب اذان دی گئی ہے یہ تامہ دعوت ہے، پوری ناقص دعوت نہیں ہے، پورا اصول اسلام کا اس کے اندر آ گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے۔ تو یہ جو دعوت اب ہوئی ہے اذان کی شکل میں تامہ دعوت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ہم پکارتے ہیں تجھے، ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اور یہ جو کھڑی ہونے والی اب جو نماز ہے اس کا بھی کیا ہے، ہم اس کے ذریعے سے بھی تجھے پکارتے ہیں۔ کیا؟ آتی عطا کر دے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر دے، والفضیلہ، فضیلت کے اعتبار سے انہیں بلند کر دے، وبعثہ مقاما محمودا، اور انہیں مقام محمود عطا کر۔ مقام محمود اور وسیلہ دونوں ایک ہی نام ہے، الذی وعدتہ، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو جواب آتا ہے وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اب تمہارے لیے ہماری شفاعت واجب ہو گئی قیامت کے۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلاف نہیں ہے۔ تو یہاں ایک وسیلہ آیا ہے حدیث کے، یہ تین جگہ کے وسیلوں کے علاوہ کہیں شرعاً وسیلہ نہیں آیا ہے کوئی لفظ۔ ایک مرتبہ قرب اعمال کو، دوسرے مرتبہ خود ان لوگوں کے لیے ایک تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم علی کے ذریعے وسیلہ چاہتے ہیں، تمام ولی اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں۔ اور دوسرا ایک مقام کا نام ہے وسیلہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا ہے۔ سب دعا کرنا ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنا ہے، عجیب، ایک سنت مٹتی ہے تو ایک بدعت آتی ہے تو ایک سنت مٹتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین نمونہ آج دیکھ سکتے ہیں اس اصول کے تحت۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دعا پڑھ کے مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس پر میں اسے 10 درود بھیجتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ تو ہم نے بدعت کیسے ایجاد کی؟ اذان سے پہلے انہیں اللہم صلی اللہ، یہ درود وہ درود وہ یہ سب پڑھتا، اذان کے بعد نہیں پڑھتا۔ اذان کے بعد پڑھنے کا حدیث میں ذکر ہے، اذان سے پہلے پڑھنے کا نہیں ہے۔ اذان سے پہلے لمبی لسٹ لگاؤ رکھتے انہوں، تبھی سمجھنا اذان ہوں گی کرو، اتنا لمبا پڑھتا انہیں کیا کی، اس کے بعد اذان شروع کرتا۔ حالانکہ اذان کی شروعات میں کچھ ہے ہی نہیں، سب بدعت ہے۔ اذان کے بعد درود ہے، صحیح بخاری کی روایت میں جو درود پڑھتا ہے اس پر 10 درود اللہ بھیجتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 مغفرتیں نازل کرتا ہے۔ وہ کوئی نہیں پڑھتا،
درود پڑھ با تو یہ ثواب ملے گا بولے تو انہیں الٹا کیا کرتا, انگوٹھا کو چم لیتا, چپو کر دو. اتنی محبت ہے تو موزن صاحب کی جا کو چم لے, تب دیکھیں گے کتنے مار پڑتے ہیں. کرو بولے انہوں چم لیے, تمہیں کی چمے, بولے سو موزن صاحب جاؤ ان کو جا کو چمو, چھوڑیں گے موزن صاحب, کتنے جنے چومیں گے وہ بھی جا کو, کیا حال ہونا سو ان کا. بیکار کی باتیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن حدیث میں, اس کو ہم نے کیا بنایا, رسم بنا, جو ہے جس کے لیے ثواب, جس کے لیے احادیث شاہد ہیں, اس پر کوئی کام نہیں. تو میں نے کیا ہے مختصراً یہ باتیں کہی ہیں, ورنہ کیا ہے وسیلے کے اعتبار سے ایک مضمون میرا ہے, یہ واسطے اور یہ وسیلے یوٹیوب میں ڈال کے دیکھیے, تقریباً 1.5 گھنٹے کا مضمون وہاں پر ہے, جس میں تفصیل سے میں بیان کیا ہوں. یہ تو درس میں لفظ آ گیا ہے جس کی تشریح میں نے کر دی. تو اللہ کے لیے سمجھیے کہ وسیلہ اصل میں اعمال صالحہ ہیں, وہی آپ کے کام آنے والے ہیں, وہی آپ کے لیے وسیلہ بننے والے ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم قرب تلاش کرو, میری قریب آنے کی کوشش کرو. اور سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دو, شہید ہو جاؤ. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے دیے تو بھی اس کی راہ میں کون سا بڑا کارنامہ انجام دے دیے. تمہاری اپنی جان تھی, وہ تو اللہ کا رحم ہے کہ وہ دے کے مانگتا ہے تو بھی پھر تمہیں دیتا ہے, دینے کے لیے مانگتا ہے. اتنا بڑا ارحم الراحمین. کوئی پیسے والا کسی غریب کو کیا ہے 1000-2000 دے دے, پھر اس کے بعد کہے کہ تم 500 روپے دو, میں پھر 10,000 دیتا ہوں, تو ایسا کوئی امید دے کے آپ وہی دیا اس کو. تو اللہ نے خود دیے جان, پھر کہتا ہے جان دو تو میں تمہیں پھر جنت دوں گا, ورنہ تو جان دینا ہمارا حق ہے کہ اس نے زندگی دی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے اس کے عوض میں جنت دے. تو وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ 35ویں آیت کا ترجمہ ہوا جو میں نے بیان کیا. اب آئیے اگلے چارٹ کے حساب سے آیات تلاوت کریں. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. یہ دو آیات پھر پس منظر میں جہنمیوں کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں جو اوپر مذکور ہوا ہے, جو پچھلے درس میں ہم نے سنا ہے. لوگوں کو اذیتیں دینا, اسلام کے کٹر دشمن ہونا, مسلمانوں کو مارنا, سازشیں کرنا, یہ اس دور کا بھی اس دور کا بھی ہمیشہ سے رہا ہے. تو ایسے دشمنوں کو اللہ کہتا ہے آج کر لو, میں نے خود تمہیں دیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. ابھی چھین لو یہ بھی میں کر سکتا ہوں, لیکن میرا اپنا ایک الگ فیصلہ ہے, میں چھینتا نہیں ہوں, تمہیں وقت دیتا ہوں یہاں, لیکن وہاں آؤ گے تو پچھتاؤ. ان الذین کفروا, بے شک جنہوں نے کفر کیا, لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به, اس کفر کی پاداش میں جب ہمارے پاس آئیں گے تو جہنم کا عذاب دیکھنے کے بعد وہ زمین میں جو کچھ ہے, ما فی الارض جميعا, ایک جگہ آیا ہے زمین بھر اتنا سونا, لیکن یہاں کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے, کائنات کا بادشاہ, کائنات کی بادشاہت دے کے, صرف ایک کائنات کی نہیں, دو کائنات کی, ومثلہ معہ, زمین میں جو کچھ ہے ایک زمین دے کے, اور ایک زمین تیار ہو جائے اس میں جو کچھ ہے وہ بھی دے کے, فدیہ تلاش کر کے کہے گا اللہ چھوڑ دے تو بس کافی, لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ, قیامت کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے تو بس کافی. ما تقبل منہم, نہیں قبول کیا جائے گا ان سے. سوال ہی نہیں پیدا, اور وہاں تو یہ کاڑی کا بھی مالک نہیں ہوگا. لیکن ولو بالفرض, ولو بالفرض, ولو بالفرض, ولو بالفرض رکھ لو مثال کے طور پہ, ایگزامپل, فار ایگزامپل جو بولتے ہیں نا, اس نے کئی فار ایگزامپل ملا کے رکھ لو. اگر اس کو زمین بھر اتنا سب کچھ جتنا زمین میں ہے آج وہ مل کے پھر ایک زمین اور ایک زمین مل جائے, اور ایک جہنمی کو بلا کر اللہ پوچھے یہ دونوں زمین دے کے چھٹکارا حاصل کرتا ہے, تو کہے گا اللہ سستا سودا ہے, چھٹکارا حاصل کرتا ہے, دونوں زمین رکھنا.
اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک جہنمی کو بلائے گا اور کہے گا کہ اگر تجھے میں آج ایک زمین اتنا دے دوں اور ایک زمین کا بھی بادشاہت دے دوں، کیا تو چاہے گا کہ وہ دونوں زمینیں مجھے حوالے کر کے جہنم سے چھٹکارا پالے؟ کہے گا کہ اللہ سستا سودا ہے، ضرور میں یہی خواہش کروں گا۔ اللہ کہے گا کہ اچھا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس سے بھی کم دنیا میں تجھ سے مانگا تھا، میں تو صرف یہ مانگا تھا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ سر نہ جھکانا کسی اور کے در پہ، تو نے وہ نہیں مانا۔ آج کہتا ہے پوری زمین بھر اتنا جو کچھ بے سب دے دے گا، آج قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں صرف ایک بات میں نے مانگا تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، موحد بن کے توحید پرست بن کے زندگی گزار، لیکن تو نے نہیں مانا۔ آج کہتا ہے زمین بھر 2 زمینیں دے دوں گا فدیے میں، ما تقبل منہم، آج قبول نہیں ہے، آج عمل ہے اجر نہیں ہے، کل اجر ہے عمل نہیں ہے۔ موقع ہے، موقع کر لو کچھ، پھر وہاں تڑپو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، اجر صرف اجر، عمل نہیں۔ آج یہاں پر عمل ہے، عمل، یہاں کے عمل کو رکھ کے جو ملتا ہے وہ رکھ کے آپ فیصلہ نہ کریں کہ اللہ ان سے خوش ان سے خوش۔ پیسے والے ہوتے بولتے بعض لوگ اللہ آنکھ کھول کو دیکھ لیا جی، کیا ابھی آنکھ کھول کو نہیں دیکھا، وہ بھی آزمائش، فقیر رہا تو وہ بھی آزمائش، دونوں آزمائشی کے لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نہ پیسے والے سے محبت ہے، نہ فقیر سے دشمنی ہے، کیوں؟ یہاں نتیجہ نہیں، یہاں عمل۔ نتیجہ ہوتا تو پھر کیوں حضرت حسین سر کٹاتا، پھر کیوں فرعون انا ربکم الاعلی بولتا؟ نتیجہ نہیں یہاں پر، یہاں عمل ہے، وہاں عمل نہیں، نتیجہ ہے۔ ما تقبل منہم، وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا، درد انگیز، علم کہتے ہیں درد، ایسا درد جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے وہ، زور لگائیں گے وہ نکل جائیں اس میں سے، اس آگ میں سے۔ وما ہم بخارجین منہ، نہیں نکل سکتے ہو، میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو بڑا سخت پکڑتا ہوں، نہیں نکل سکے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہیں رہنے والا عذاب ہوگا۔ مقیم مسافر کا بدل ہے، معلوم ہے؟ مسافر سفر کرنے والا، اس کی ضد کیا؟ مقیم، رہنے والا، تو وہیں رہے پڑے رہیں گے، نکلنا نہیں ہوگا۔ کن کو؟ کافروں کو۔ مسلمان اپنے گناہوں کے پرداش میں جہنم جائے گا، انہیں نکلنا نصیب ہوگا، کسی نہ کسی دن ضرور جنت جائے گا، اس کے لیے دائمی ٹھکانہ نہیں ہے جہنم۔ یہاں جو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے بتا رہا، مسلمان جائیں گے، اللہ نہ کرے کوئی نہ جائے، لیکن گناہوں کے پاداش میں بعض جائیں گے، لیکن توحید اگر ہے ان کے پاس دائمی نہیں بنے گی۔ ایک نہ ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نکال ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ایمان ہو تو بھی وہ جہنمی دائمی نہیں بنے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کرے۔ آج یہی مسئلہ ہے، نمازیں ہیں، تہجد ہے، روزہ ہے، ذکر اذکار ہے، منڈی ہلا رہا ہے، کیا ہے، ضربیں لگا رہا ہے، فائدہ کیا؟ توحید نہیں ہے۔ ایک اللہ کو ماننے کا فلسفہ بھول گئے، کوئی درگاہ پہ، کوئی جھنڈے پہ، کوئی بنڈے پہ، کوئی سمندر پہ، کوئی کہیں کولم کی درگاہ کرتے، انہیں بولتا پونسا شاہ قادر، انہیں بولتا قادر شاہ ولی، انہیں بولتا کیا کہ عبد القادر جی۔ ارے سب تو اللہ کے بندے ہیں، تو بھی ایک بندہ ہے۔ ان کو اگر ماوا اور مل جا اور ان کے لیے وہی عبادت کے کام کرنے لگے جو اللہ کے لیے ہے، تو یہی تو شرک ہے۔ پھر نہ تمہاری نمازیں قبول، تمہارے روزے قبول، نہ اگر تمہارے ذکر قبول، نہ تمہارے صدقات قبول، نہ تمہارے خیرات قبول، سب گئے۔ کیوں؟ 0 into 1000 0، 0 into 1 lakh 0، 0 into کروڑ 0۔
اگر ایک بھی لگا دیں گے نا، ایک توحید کا پہیا ایک مارک بھی آ جائے توحید میں، 1000 into 1000 1000 ایک بار ہی صحیح، تو ضرب لگاؤ، ضرب دیکھ لو پھر یہ شرک زیرو کر دینے والا ایمان. تو یہ دراصل نہیں نکلیں گے کافر، مسلمان نکلیں گے. یہی ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں. اب پھر آ گئی 2 آیتیں اسی تسلسل میں جہاں فساد برپا کرتے ہیں لوگ، ڈکیتی، ڈاکو. یہ مضمون اوپر سے چلا آ رہا ہے. انسان کی خون کا احترام اور ان کے مال کا احترام اللہ نے بہت رکھا ہے. اس کا پامال ہونا زندگیوں کا پامال ہونا. جس علاقے میں چوری زیادہ ہوں گے عمومی طور پر وہ علاقہ آباد نہیں ہوگا، لوگ بھاگیں گے، بدامنی پھیل جائے گی. تو بدامنی جتنے بھی ہیں فلسفے، پہلے بتایا جہنم میں ان کا سلوک کیا ہوگا، اب بتا رہا ہے دنیا میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. 2 آیتیں پھر اس مضمون کی آ گئی ہیں. دنیا میں ان لوگوں کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ والسارق والسارقة، چرانے والا مرد، چرانے والی عورت. کیوں کہا الگ الگ؟ کسی کو یہ اندیشہ نہ ہو جائے کہ عورت چوری کرے تو کیا ہے، اس کے لیے ذرا سزا تخفیف کر دینا چاہیے. عورت ہے نا جی، دونوں کو ملا کے الگ الگ بیان کیا. سزا کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، یہ تو کام بڑا کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ والسارق والسارقة، چرانے والا مرد، مرد چور، عورت چور. فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. بالکل فطری سزا ہے. آج ہم کیا ہے، بہت سے لوگ ڈراتے ہیں ایسا کو تو کیا بھائی پورے جنا کے ہٹا کٹ کٹ نہ بھریں گے، کون نہیں چراتا آج کی کاٹے نہیں بول کو کٹتے ہوں گے سب. ایک جنے کا کاٹ کر دیکھو پھر چوری کرتا ہے. چوری کیوں بڑھتی ہے؟ چوری کرتے ہی تمہیں لے کو جا جیل میں رکھو، ابھی بڑا چور بناتے ہو. اسے بڑے بڑے چوراں سب مل کو اچھا سمجھ لیتا کیسا چوری کرنا، باہر نکلتے اس سے بڑا چوری کرتا ہوں. اسے ٹریننگ باقاعدہ ملتی بڑا چور بننے کی. اس سے پہلے اتنا بڑا دل گردہ نہیں رہتا، اسے چھوٹا چھوٹا چوراتا. 100 روپے 50 روپے مار گر کو کونتے بھی جاگو پولیس میں ڈالا بولو آکو نکلتے ہی 1 2 لاکھ کا خاصا اتنا سکھو آتا ہوں. جا کو بڑے بڑے چوراں سب مل کو اللہ ہمت دلاتے نہیں، ارے کیا رے تو 100 روپے گیا دیوانہ، میں دیکھ 5 لاکھ کر کو آیا ہوں، تو بھی جاتے ہی کر. تو انہیں تیار ہو نکل کو آتا. تو اسی وجہ سے اللہ نے جیل نہیں بتایا، جا کے ٹریننگ ہو کے آیا، بتایا کہ ہاتھ کاٹ. اب پھر چوری کرتا ہے دیکھیں، پھر کرا اور ایک بھی کاٹ. 2 بار بس اتنی بڑی سزا سدھر جاتا. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کیا ہو جاتی، ٹھپا لگ جاتا. ہاتھ کٹا جی نے چور جی نے تو ہاتھ کٹ ہو جاتا. انہیں کہاں سے چھپاؤں گا ہاتھ کٹا بات کریں گا کیا ہوں. پلاسٹک کا ہاتھ لگانا آپ کی پلاسٹک سرجری کا ابھی بھی معلوم ہے پلاسٹک کا ہاتھ کہیں گجے اسے بیٹھے بیٹھے وہ کئی سا تو بھی اٹکیا. ہاتھ ایک ایسی چیز جو سب کو نظر آتی ہے. دوسرے اعضاء اگر بولتا تو ہو سکتا تھا معلوم نہ ہو. پیر کاٹو کر بولتا تھا، شو کی پہننے کو آیا تھا برابر. شو پہننے کو چھوٹے میں کبھی بھی معلوم نہیں بھائی کہیں شو پہنتے، لیکن شو نہیں سو دیکھا نہیں آج تک وہ بول سکتے. ہاتھ کو کیا کریں گا بیچارہ، ہاتھ چھپا نہیں سکتا. تو ایک تو فائنڈ آؤٹ ہو جاتا معاشرے میں انہیں چور بچو اس سے. دوسرا چرانگا کیسے، انہیں منہ سے چراتا، پاؤں سے چراتا، ہنکیاں سے چراتا، کیسے چراتا چراتا ہاتھ سے. تو سزا ہاتھ کو نہ ملنی چاہیے، برابر رکھا اللہ فطری. ایک انون جاہل کنوار گاؤں والے سے بھی اگر چھٹ کوئی لفظ نکلتا ہے چوری کے لیے بولتا ہاتھ کاٹنا چاہیے بدبخت کا. پٹ پیکٹ کیسے مارتا ہوں، ہاتھ سے، ہاتھ کی صفائی. اسی لیے فرمایا فقطعوا ایدیہم. اور بعض لوگ سمجھ گئے ہاتھ کاٹو کو تو کھنجے سے نکل جانا. ایدیہما میں یہاں ہے جو واش بنتے تھے یہاں سے کاٹنے کا ذکر ہے، اتنا ہاتھ کاٹنا.
یہ پورا ہاتھ، یہ ہاتھ. اور اسے بھی کیا ہے، یہ کنڈا چرایا، 5 پیسے چرایا، اسے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے؟ نہیں، اسے بھی نصاب اللہ نے رکھا ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہر چور قحط پڑ کو ہے انہیں جاؤ کیا کرا دوسرے گھر سے روٹی لے کر کھا لیا، ہاتھ کاٹ ڈالیں گے اس کے واسطے؟ نہیں نہیں، یہ شریعت ہے، کھیل مزاق. اس کے الگ اصول ہیں. پاؤ درہم اتنا اگر مال ہے اس کے پاس سے نکلا، اور اللہ کے رسول کے بعد حضرت عمر نے تو اس کو اور زیادہ عقلوں میں بٹھایا. ان کے دور میں قحط پڑا، ایک چور چوری کر کے انہوں نے کہا کہ قحط میں مال چرایا ہے، پتہ نہیں کچھ مجبوری میں چرایا، قحط نہ ہوتا تو ہاتھ کاٹتا میں. قحط کا زمانہ ہے، مجبور ہے بندہ، کیا کرے؟ تو اصول فقہا نے پھر بعد میں اس کو ترتیب دیا. یہ نہیں کہہ رہے غیر کسے اٹھا ہاتھ کاٹو، بولو نہیں بچے نکل جانا چھوٹے چھوٹے جی ہاتھ کاٹو جی اس کا. تمہیں نافذ کرنے کا بھی قصہ ہے، یہ شریعت نافذ کرے. چور پکڑا گیا تو اٹھا کو ہاتھ گیٹ کاٹ ڈال کو اسلام بولتا کرو، بولے تو یہ تمہاری جہالت. اب نہیں کر سکتے. اسلامی نظام قائم ہو تو حکومت کرے گی. تو فرمایا کہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے. جزا اردو میں اچھے کو بولتے لیکن عربی میں دونوں کو بولتے، اچھے برے کو بولتے. جزا سزا کو جزا ہی استعمال ہوتا عربی میں. تو جزاء بما کسبا، جو کچھ کمایا ہے اس کی سزا ہے. نکالا من اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے غارت کرنے کے لیے کیا تاکہ ذلیل خوار ہو، عبرت بن جائے. نکال. واللہ عزیز حکیم، وہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی. لیکن فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، اگر کوئی بندہ ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. چور بھی کہا چوری ہی کیوں نہ کیا، توبہ کر لے تو اللہ معاف کرے گا. لیکن پولیس اسلامی گورنمنٹ پکڑنے کے بعد توبہ توبہ بولا تو چلیں گا نہیں، وہاں کاٹیں گے جس کا ہاتھ. یہ توبہ کون سی توبہ؟ ہاتھ کاٹنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی توبہ ہو گئی. یہ دنیاوی سزا آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے دعا کر کے توبہ کر لے. ہاتھ کاٹ کے بھی اچھا یہ ہاتھ کاٹے گی، مجھے موقع ملا تو اور ایک بار میں مرب کو چراؤں گا، وہ سوچ لے کر اسے سزا ملیں گی برابر. تو وہ خود بھی اصلاح کی نیت سے آ کے توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ یتوب علیہ، ان اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی زمین کا؟ بتا رہا ہے کیوں؟ دنیا میں بھی احکامات دوں گا تو تمہارے لیے اچھائی کے لیے دوں گا. جیسا ایک اچھا بادشاہ رعایا پر ظلم نہیں کرتا، میں ہاتھ کاٹو بول کے تم پہ ظلم نہیں کر رہا ہوں، تمہارے واسطے اچھا ہے. تو اسی لیے کیا چاہتا ہے، میرا اختیار بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. جس کو چاہتا ہوں میں عذاب دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں اذیت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں رحم کر دیتا ہوں، مغفرت کر دیتا ہوں. یہی بالکل الٹا سورہ آل عمران میں آیا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہاں آیا ہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. یہ دونوں چیزیں لا کے بتا رہا ہے کہ جس کو چاہوں میں عذاب دوں، جس کو چاہوں میں مغفرت کروں. واللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں جو چاہے کروں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. پھر آ گئی رخ، پھر 2 آیتیں وہ ہیں جو دور حاضر میں جب اتر رہی تھی مائدہ، اس وقت کی صورتحال پہ. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فرمایا اے رسول
یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم. دیکھو تمہیں غم میں نہ ڈال دے، تم غمگین نہ ہو جاؤ ان کافروں کی سرکشی اور بھاگ دوڑ جو وہ کفر کے مقابلے میں ایمان کے مقابلے میں لگاتے ہیں، تمہیں غمگین نہ کر دے. میں بڑا سپورٹ کرنے والا پیچھے ہوں تمہارے، تم غم نہ کرو. یہ بدبختوں کو آخرکار منہ کی کھانی پڑے گی. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. سارع یسارع کا مطلب ہے بھاگ دوڑ کرنا. کفر میں یہ لوگ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان سے تم غمگین نہ ہونا، اور ان لوگوں سے بھی غمگین نہ ہونا جو من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں اپنے منہوں سے ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے. منافق. اللہ اکبر، اللہ بچائے نفاق سے. رسول کو دیکھ کے بھی منافق بن سکتا ہے تو ہمیں چھما کا کیا اعتبار ہے؟ بدبخت اللہ کے رسول کو دیکھ کے بھی مجلس نبوی میں اٹینڈ کر کے بھی منافق بن سکتا ہے تو ہما شما کا کیا اعتبار؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم تو زیادہ نفاق سے ڈرنا ہے. جو منہوں سے کہتے ہیں آ کے اللہ کے رسول آپ کے پاس ہم ایمان لائے، لیکن ولم تؤمن قلوبہم، اندر سے وہ ایمان والے نہیں ہوتے، دل سے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں یہ بھی شریک ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. تو تین فرقے ہیں جو ہمیشہ دشمن ہیں اسلام کے اس آیت کے مطابق. نمبر 1 کافر، نمبر 2 منافق، نمبر 3 یہودی. یہ تینوں ایک ہی جتے کے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا. منافق کیوں کرتا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تاکہ اس کا نام مسلمانوں میں رہے. یہودی تو پکا ہے ہی اور کافر تو ظاہر ہے. ان تینوں کی سرگرمیاں تمہیں غمگین نہ کریں، تم تمہارا کام کرتے. آج ہر دائی اسلام کو بھی یہ پیغام ہے اس آیت ہے. دین اسلام کی بلندی اور سربلندی اور اس کے لیے کوششیں کاوشیں تمہیں پتہ لگے گا. تمہارا اپنا بھائی منافق بن کے تمہارے کیا ہے گڑھیں کھود رہا ہے، تمہارے پاؤں اکھیڑ رہا ہے. تم غمگین نہ ہونا، تم اپنے کام پہ مستحکم. اللہ ہمارا ساتھ. ہاں آج کتنے لوگ توحید کے خلاف ہو کے خود مسلمان ہو کے توحید کو گاڑتے ہیں. ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اللہ والے ہیں بہت اچھی چیزیں پیغام پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف جا کے پولیس اسٹیشن میں دہشت گردی کا الزام لگا کے آ جاتے ہیں، فلاں ہے نا انہیں دہشت گرد، صرف اس وجہ سے کہ وہ توحید. ایسے بہت سے ہیں ہمارے منافق طبیعت. یہ آئیں گے تمہارے پر بھی مشکل ہے، لیکن تم اس سے غمگین نہ ہونا. یہ دراصل رسول کے اس میں ہم ہی دیا جا رہا ہے، کیونکہ رسول کا ایمان تو اتنا پختہ ہوتا ہے غم کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ والا ہے. ہم ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، تم اپنے کام پہ ڈٹے رہو. اور ان کا سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے؟ ایسی فطرت جن کی بن جاتی ہے. کون؟ منافقین کی، یہ یہودیوں کی یا کفار کی. کیا کرتے ہیں؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. بڑے بھاری الفاظ ہیں مبالغے کے. سمع کا مطلب ہے سننا، سماعون مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بڑے غور سے سننا. کیا سنتے ہیں؟ للکذب، یہاں لیے کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے، کے لیے استعمال ہوا، جھوٹ کو سنتے ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، ابھی آپ کے پاس جو نہیں پہنچے ان لوگوں کے لیے سنتے ہیں. ہاں کان لگا لگا کے جھوٹ کو سنتے ہیں اور جھوٹ پھیلانے کے لیے سنتے ہیں. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں پورا ترجمہ کرتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں. پھر کہا دوسری ان کی نشانی کیا ہوگی؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. پھر جو کلمات اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں قرآن میں یا ان کے پاس جو تورات ہے اس کے کلمے اپنے خواہشوں کے مطابق تبدیل کر دیتے ہیں. حرف یحرف تحریف، یحرفون تبدیل کر دینا، سیٹ کرتے یہاں سے لا کے وہاں.
ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہمیشہ، میں صرف کیا ہے اشارے دیتا ہوں. سماعت ذہین سماعتوں سے خطاب ہے، میں جہاں اشارہ فٹ کرتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن وہی کام کرے. بہت سے ایسے ہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے بھی قرآن کی آیتوں کو اپنے دلائل کے لیے فٹ کرتے ہیں. ایسے ہی بدبختوں کے بارے میں آ رہا ہے. اللہ نے وہ معنی مراد ہی نہیں لیا. جبرائیل پریشان کھڑے دیکھ رہے ہیں تو یہ تو لے کے میں حاضر نہیں ہوا تھا اللہ کے رسول بھائی، یہ کہاں سے نیا معنی نکال کے تبدیل کر دیتے ہیں اللہ کے کلام من بعد مواقعه. وَيَقُولُونَ، پھر کیا کہتے ہیں یہ؟ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ فَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا. دیکھو ان کے پاس جاؤ، اگر وہ تم جو سوچ کے جا رہے ہو وہی دے تو لے لو، جو سوچ کے تم جا رہے ہو وہ نہ دے تو ہٹ جاؤ اس کے پاس. فَاحْذَرُوا. ابھی اس کے بعد بڑی کڑی زبان ہے گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے اللہ کے رسول، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم ہدایت دے سکو گے. بڑا کڑا جملہ ہے. اللہ خود جن کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے پھر آپ چاہیں تو بھی ان کو ہدایت نہیں دے. فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. کسی شے میں آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے ہدایت کے معاملے میں. میرا معاملہ ہے، جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ. بڑا کڑا خطاب ہے اللہ کے رسول سے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے قلوب کو پاک نہ کرے گا، ان کے دلوں کو پاک نہ کرے گا. لم یطہر قلوب لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت. دوسری ان کی نشانی کیا ہے؟ کان لگا لگا کے جھوٹ کو سنتے ہیں، سود کھا کھا کے اپنے جسم کو پالتے ہیں. یہاں بھی آکل کھانے والا، لیکن مبالغہ کا صیغہ آیا ہے. اکال بہت کھانے والا، سماع بہت سننے والا، بہت جھوٹ کو سننے والا اور بہت سود کھانے والا. اس کی نشانی، ان کی نشانی یا دنیا میں جو کامیاب ہوں گے نا آخرت میں ان کی نشانی. اگر وہ نشانی ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی ہو تو یہ فقط جنت کو جائیں گے، وہ جہنم کو جائیں گے. ہاں، اللہ کی عدالت بے لاگ ہے، ناموں سے نہیں کاموں سے بنتا ہے انسان. یہاں بھی بہت سے وہ ہیں جو سود کھا کھا کے اپنے جسم کو پالتے ہیں اور جھوٹ سن سن کے اپنے جسم کو پالتے ہیں. یہ دونوں یہودیوں کی صفات ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. دیکھو اللہ کے رسول، اگر اس طرح کے یہودی لوگ آپ کے پاس فیصلہ لے کے آئیں کہ آپ کریں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کا کریں. چاہے تو کہیں کہ جاؤ جی تمہارے اپنے اصول کے مطابق کیا، جاؤ جاؤ کرو. چاہیں تو آپ فیصلہ کریں، آپ کے اوپر ہے. اگر آپ نہ کریں گے تو کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو انگلی نہیں اٹھا سکتا. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا. لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ کرنے کے لیے مان لیں اور فیصلہ کریں ان لوگوں کا، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. ایسے دشمنوں کا بھی فیصلہ لیکن انصاف پہ ہونا ہے. دشمن نہ بول کے انصاف سے نہیں پھرنا. جانی دشمن پکا اسلام کا بھی ہو، فیصلہ آ گیا نہیں بھائی، یہاں فیصلہ ٹھیک ہوگا. اپنے خود کا بیٹے کا مسئلہ آ گیا قاضی کے سامنے، قاضی بیٹا نہیں دیکھے گا، فریق ثانی میں کون بہتر ہے، کون حق پہ ہے، اس کا فیصلہ. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. بے شک اللہ تبارک و تعالی قسط کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ کیوں نہیں فیصلہ کراتے؟
وعندہم التورات، یہودیوں کے بارے میں پوری تفصیل، ان کے پاس تو تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں تو اللہ کا حکم پہلے سے ہی موجود ہے، آپ کے پاس کیوں آتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے بدبخت؟ اللہ کا حکم پہلے تورات میں موجود ہے، اس سے کرتے، لیکن ثم یتولون من بعد ذلک، ان کی بدبختی چھائی ہوئی ہے کہ یہ آپ بھی کریں پھر بھی یہ پھر جائے، کیوں؟ اصل کیا ہے؟ فیصلہ کرانا ہی صحیح معلوم نہیں ہے، چاہتے ہی نہیں ہے۔ باپ بولتا ہے بیٹے کو پانی لاؤ، پانی لانے والا بچہ رہا، کیا پانی ہے کہ لے لگا کو رکھیں گا، جانے کا موڈ نہیں، میٹھا لاؤں کی با، ارے میٹھا، ٹھنڈا لاؤں کی با، ہو با ٹھنڈا نہیں نا، فریج میں بیت نہ رکھا ہے، ٹھنڈا نہیں ہے نا، 10 پتنگ لانے کا ارادہ نہیں نا، اس سے پہلے لانے کا ارادہ ہے، جو منگا پہلے لا کو رکھیں گا، اس کے بعد کا قصہ انہوں کیا پوچھتے ہیں کیا نہیں پوچھتے، یہی معاملہ ان کا، پہلے اللہ کے حکم پہ چلنے ہی کا نہیں، یہ بدبخت لے لے کے یہاں سے وہاں فیصلے پھرتے ہیں تاکہ کہاں ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے، ورنہ تو فیصلہ خود ان کے پاس تورات میں موجود ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اصل میں یہ ایمان والے نہیں ہیں بدبخت، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ انا انزلنا التورات، اب اگلی آخری آیت ہے، میں کیوں پڑھتا جا رہا ہوں تاکہ اب میں جو واقعہ تفصیل سے بیان کروں گا پھر وہ بات آپ کو ذہن میں فٹ ہو جائے، اور وقت بھی میرے پاس کم ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی، 7 منٹ باقی ہیں، ہاں تو دیکھو نا بھائی 7 منٹ نہیں تو کیا بھی نہیں، 8 منٹ رہیں گے بہت سے وقت، ہاں 7 منٹ بولے تو 1 منٹ بڑھ جائیں گا، اللہ اکبر۔ تو انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک تورات جو ہم نے نازل کی ہے اس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ دیکھیے یہی ہدن و نور قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو بمنزلہ قرآن سے پہلے تورات ہدایت تھی، اب نہیں ہے، بمنزلہ نور قرآن سے پہلے تورات تھی، اب نہیں ہے۔ فیہا ھدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ اب اللہ پورا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا اصول بیان کرتے ہیں۔ یہی وہ کتاب کلام اللہ تھی جس سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام بھی، بها النبیون الذین اسلموا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، والذین ہادوا، اور جو اصلاً صحیح تھے یہودی، والربانیون، اور اللہ والے بندے، ربانی اللہ والا، یہ ربانیون خصوصی خطاب ہے اللہ والوں کے لیے، 2 جگہ استعمال ہوا، یہاں پر ایک آل عمران، والربانیون اور اللہ والے بندے، والاحبار، حبر کی جمع ہے، علماء، یہودی عالم کو حبر کہتے ہیں، ان کی جمع احبار، کعب احبار ایک بہت بڑے تابعی یہودیوں میں، والاحبار تو انبیاء، صلحاء، اور اسی طرح کیا ہیں علماء، سب یہی بات کرنے کے لیے آئے تھے کہ اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتارا اس زمانے کے لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے، اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور صرف فیصلہ نہیں، ایک ساتھ میں ذمہ داری بھی تھی، وہ کیا تھی؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس کتاب کے لیے حفاظت کرنے والے بن جاؤ، ایک فیصلہ بھی کرو، دوسرا کیا؟ حفاظت کرو، کیا مانا؟ سینے میں اس کو جماؤ، حافظ بنو، ایک اس حفاظت کا عام لفظ، دوسرا اس کے احکامات کو زندگی میں نافذ کرو۔ تو جو بندے، جو دل اللہ کے قرآن کو حفاظت کرنے والے ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، ان کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے، اس کے مرتبے کو سمجھ ہی نہیں سکتا بندہ، سوائے ترمذی کی ایک روایت سے جان لیجئے، جو بچہ حافظ ہے ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، تو ماں باپ کو یہ صلہ، تو جس کے دل میں قرآن ہے اس کا کیا صلہ؟ اندازہ نہیں کریں۔ تو فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے کا بھی انہیں حکم ملا تھا، اور یہی کرتے رہے کون؟ انبیاء، صلحاء، علماء، ہمیشہ سے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور بدبخت تم لوگ بھی اس پر گواہ ہو، تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، تم کو بھی معلوم ہے یہودیوں کو۔ تو بس اب یہودیوں کے خاص علماء کو اشارہ کیا جا رہا ہے جو باوجود اللہ کے رسول حق ہیں جاننے کے باوجود بھی
پیسہ جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر کا مسئلہ تھا ان کے پاس بھی. ہاں اس کی وجہ سے جو غلط راہوں پہ ڈالتے تھے انہیں خطاب کیا گیا ہے. فلا تخشوا الناس واخشونی. دیکھو بدبختو لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. ارے یہ کیا جی تمہارا بگاڑ لیں. مجھے اتنی افسوس ہوتی ہے ہمارے مساجد کے علماء اماموں کو دیکھیے فاتحہ نہیں بولنا سب کو معلوم. ان کو تنہا بلا کے پوچھو مولوی صاحب یہ فاتحہ تمہیں بولتے نا دین میں ہے کیا؟ نہیں بھائی دین میں نہیں ہے لیکن متولی بولتے نا تمہیں درما دیں گے نہیں تو. ارے متولی کا دین ہے تمہیں لات مار کو نکلو جی اللہ دینے والا. تمہیں لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو تم؟ ان کو خود پتا ہے غلط ہے. یہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے ورنہ تو پتا ہے بہت سے لوگ. کیونکہ عموماً مساجد میں دیوبندی حضرات ہے اور دیوبندی حضرات کو معلوم ہے فاتحہ بدعت ہے. بریلوی ہیں تو اور بات ہے وہ اور بات. میں جو کہہ رہا ہوں وہ عموماً جو مساجد میں ہیں ان سب کو پتا ہے غلط ہے لیکن نہیں کرتے. کیوں؟ 8,000 کی تنخواہ 10,000 کی تنخواہ. لا حول ولا قوت. اللہ کے لیے 10,000 بڑے ہیں. تم لات مارو 10,000 کی تنخواہ پہ تمہیں 20,000 اللہ تعالیٰ دے گا نہیں دے گا. دیکھو یہی کہتا ہے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ. بدبختو اللہ سے ڈرو لوگوں سے نہ ڈرو. جو کہنا ہے کہو وہی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. کیا مطلب؟ 50,000 روپے میں فتویٰ تبدیل نہ کرو 5 لاکھ دیا تو تبدیل کر لو. یہ مطلب ہے؟ نہیں پوری دنیا دے دے تو بھی وہ تھوڑی قیمت ہے قرآن کے مقابلے میں. جو حق ہے حق بولو لوگ مانے یا نہ مانے. خدا کا حکم اللہ کا حکم کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کیا ہے بڑی قیمتوں میں بیچو. تم تو ایسے بدبخت ہو کہ چند روپیوں میں بیچ دیتے ہو دین. کوئی پیسے والا آیا اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہو. کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول آگے متولی کہتا بولی صاحب بولو مولوی صاحب ہے یا نہیں؟ ہو ہے بھائی فاتحہ ہے بھائی. یہ کیا جی بولتے نہیں ہے وہ ہے نا جب ان کے سامنے کون جی بولیں گا تو میں ایک بار گر ڈالیں گا. اللہ سے ڈرتے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. تھوڑی قیمتوں پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالا. یہ عوام سے گناہ نہیں ہوتا. یہ سب یہ جو بیان کر رہا ہوں نا یہ گناہ عوام سے ہوتا نہیں. کہ تم معلوم ہے دن آیت ہے انہوں کا بیچیں گے. یہ علماء سو ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کیوں؟ یہی ہے اصل میں امت کو بگاڑنے والا. آج امت اتنی پبلک بدعات میں ہے. کیوں ہے؟ پبلک نہیں پڑھی. پبلک کے جو علماء سو برے علماء وہ بولتے کرو جی تمہیں ہے جی قرآن میں ہے جی حدیث میں. نہیں بھائی بدعت کو تو تب کیا قرآن بھی بدعت دیتا جی. ایسا قرآن تھا کہ اٹے میں تمہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بدعت کے بغیر اسلام نہیں چلے گا بولتے ہیں. تب حیات ابھی بھی میں بدعت نہیں ہے بول کے ثابت کرنا تمہارا کام ہے. تمہیں الٹی یہ دلیل دے دو قرآن بھی بدعت ہے بولنا کیا چاہتے ہیں؟ تب تمہیں بدعت کے بغیر اسلام کو چل نہیں سکتے بدعت کرو بولنا چاہتے تب. تب انہیں علماء سو کی علماء حق کی بدعت کو روکنا. ہمیں بولتے ہیں بدعت کرو نہ کو. مخالف فریق کیا دلیل لے کو آتا ہے بدعت کو تو اب قرآن میں اعراب لگ کو ہی نہیں. کل مجھے آیا ایک سوال اس وجہ سے بولتا ہوں سوال جواب کا بھی سلسلہ رہتا نا بہت سے ہمارے ذہن کھولتا آپ کو سوال ہمیں سوچ کو بھی نہیں رہتے. ایک سوال اس میں آیا ہے میلاد النبی بدعت کو تو قرآن اب اعراب نہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں زبر زیر پیش تھا کی وہ کا تو بدعت نہیں کی. میں ان سے یہ بولا بیوقوف تمہیں یہ بات بول کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بدعت کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی یہ بولنا چاہتے ہیں. علماء کو اللہ بدعتیں مٹانے کے لیے کہا تو تم بدعتوں کو رواج دے کے عوام کے ذہنوں میں یہ ڈالنا چاہتے ہو کہ بدعت کے بغیر تم نہیں چل سکتے. یہ دراصل بدعت سے تعلق ہی نہیں رکھتا. یہ ترقی زبان ہے.
عربوں کو کبھی ضرورت پڑی نہیں یہ اعراب لگانے کی، اور کسی صحابی نے یہ اعراب سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو پتا تھا بغیر اعراب کے کیسے پڑھنا۔ جب عجمیوں پہ قرآن گیا تو ان کو مشکل ہو گئی کہ وہ کیسے پڑھیں، تو ضرورت کے مطابق ایجاد ہوئی، اور پورے علماء متفق ہیں کہ بدعت نہیں تو بدعت نہیں، اجماع بھی ایک کیا ہے، اتھینٹک ہے، ایک سند ہے اجماع۔ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت پوری کی پوری گمراہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو کسی نے آج تک اس کو بدعت نہیں کہا، خود دلیل ہے قرآن کے ساتھ، حدیث جیسا۔ تو یہ علماء سو سے بچنا عوام کا فرض ہے۔ پھنس جاتے پھر ان کے دماغ سے باتیں کرتے، مولوی صاحب یہی بولتے نا وہی کی، پھنسے جا کر نکلو۔ پہلے جو بدعت کو رواج دینے کے لیے دلائل لے آ رہا ہے تو وہ بدبخت ہے، برا عالم ہے، حق عالم نہیں ہو سکتا، اس کے چنگل سے ہٹو، اسے مت مانو، اسے تبھی بات بن سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہ مانے وہی ہیں اصل میں کافر۔ یہ پوری بات یہودیوں کے سلسلے میں کہی گئی۔ یہ میں نے باللفظ ترجمہ کیوں کیا کہ اصل میں ان آیات کے شان نزول کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ یہودی قبیلے میں دو بڑے بڑے گھرانوں کے دو افراد، ایک لڑکا ایک لڑکی، زنا کرتے۔ اب یہ معاملہ پہنچا ان کی عدالت میں، یہودیوں کے پاس، تو تورات میں لکھ کے ہے باقاعدہ، شادی شدہ زانی رجم کرنا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا۔ شریعت میں بھی یہی اصول، بھی شادی نہیں ہوئی انہیں زنا کرا 100 کوڑے اسے، میاں تو جلتا، شادی ہو کو زنا کرا اسے پتھر مار مار کو مار ڈالا، ہلاک کر دینا۔ اسے کیا کرتے، ایک گڑا کھود کو نفس اس کی باڈی تک اندر کر ڈالتے، اسے کر ڈال کو گوشت ڈال کو اوپر کی جو باڈی ہے اسے پتھر پھینک کو مارتے مارتے مر جاتا، اس حد تک مارتے رہتے، اسے بولتے رجم۔ یہی حکم شریعت کا بھی، یہی حکم تورات کا بھی تھا، ان کو بھی معلوم تھا۔ وہ انہوں کیا کرے، حضرت موسیٰ جانے کے بعد، علماء حق جانے کے بعد جو بدلتے دیکھو علماء سو، اس ٹائم پہ انہوں بھی الگ بدل لیے۔ کیا بدل لیے، ویسا سب نہ کو اتنا بڑا کڑی سزا رکھے تو کیسا ہوگا، کیا کریں گے، ہمیں اسے ذرا کوڑے مار کو، موٹے مار کو، کالک لگا کو، ایک چکر پھرا کو لے لگاؤ، چھوڑ ڈالے، وہ 30 سزا اس کی، بول کو انہوں بدلا لیا۔ اب دراصل اللہ کے رسول مدینہ گئے اور وہاں پر تھے، تو ان کے ہاں یہ ایک اس طرح کا معاملہ آ گیا، ایک زنا کرنے والے شادی شدہ جوڑا زنا کرتے، اب بڑے بڑے خاندان کے تھے وہ بھی، تو اب انہوں بولے ہمیں ایسا کرے تو بھی مشکل معلوم ہو جائے گا نبی کو، اگر ان کے نہیں گئے تو ایک چانس ہے، یہ ان کو بھی اتر کو رہا تو ہمارے واسطے سخت اترا، شاید ان کے واسطے یہ اتر کو رہا تو ملا تو موقع، کیا کریں گے، ان کے اصول پہنچ آ جائیں گے، بولو کیا کریں، لے لے کو سیدھا نکل کو اللہ کے رسول کے پاس، بولے لوگاں دو جنے بھی زنا کر دے۔ اللہ کے رسول بولے تورات میں کیا حکم ہے، تورات میں موٹے مار کو کاڑی لگا کو پھراؤ بول کو ہے، اچھا تو رجم کا حکم نہیں ہے، نہیں نا، نہیں ہے نا۔ وہاں عبداللہ بن سلام ایک صحابی تو یہودی عالم تھے بہت بڑے، انہوں اسلام قبول کر کو تھے اس ٹائم پہ، انہوں بولے اللہ کے رسول جھوٹ بولتا ہی نہیں، مجھے معلوم کہاں ہے آیت، لے لگا بولو تورات کو، رجم کا حکم ہے اس میں۔ گیا پھر تورات لے لگایا، اللہ کے رسول بولے پڑھ با کہاں با ہے رجم کی آیت، ہاتھ رکھ لیا وہاں رجم کی آیت کو، اوپر پڑھتا ہے نیچے پڑھتا ہے، ادھر پڑھتا ہے ادھر پڑھتا ہے، وہ نہیں پڑھتا ہے۔ عبداللہ بن سلام بولے ہاتھ اٹھاؤ، بولا اسے، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا، پڑھا، ہاں باقاعدہ لکھو ہے، شادی شدہ ہیں تو رجم کرو۔ اللہ کے رسول جا، میں یہ کیا فیصلہ کرتا ہے، تیرے احکام کے مطابق تجھے جو مانتا ہے دو کتاب اس کے مطابق رجم کرنا، جا کر بھیج دے۔ تو یہی واقعہ پس منظر میں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، جاؤ ان کے پاس دیکھو، انہوں بھی ووج بولتے ہیں تو لے لو، دوسرا کہتے ہیں بولتے ہیں تو ہٹ جاؤ۔ تو یہ طریقے پہ آئے وہ لوگ، اللہ کے رسول برابر ثابت کر کے بھیج دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ اللہ کے رسول ان کو سب پتہ ہے
یہ بدبخت اصل میں ایمان پہ چلنا ہی نہیں چاہتے. اس وجہ سے سب کیا ہے ادھر لے کے ادھر لے کے ادھر لے کے. آج ہمارا بھی حال یہی ہے. ایک عالم بول رہا انہوں نے سگریٹ پیتا بولو نا سگریٹ نہیں پینا با حرام. اچھا انہوں کی جی انہوں بول رہے انہوں دیکھو جی وہاں جا کچھ کو دیکھی انہوں کیا بولتے کی مولوی صاحب سگریٹ نہیں بھائی وہ مکروہ بھائی انہوں مکروہ بولے نہیں گا جی وہ جی صحیح کیا ہی غلطی بولے جو. اس کی دل کی خواہش پہ کون سا عالم فتوا دیں گا وہ ڈھونڈتا جاگا. اللہ جو بولا رسول جو بولا جیسے بولے جو بولا انسان وہاں سے اس کے لیے فتوا مل گیا بات حق ہے مان لینا. یہ طبیعت نہیں. طبیعت اندر جستجو کیا ہے میری خواہش پہ کون بولیں گا. اسے کیا کرتا ہوں علماء کو بھی لڑا چھوڑا ہوتا ہوں صاحب انہوں ویسا بولتے نا اسے کیا بھی علم نہیں جی انہیں پوٹا جی انہیں بولا کہ میری بانو دیکھے گا جی برابر بولتے جی اس کی جمان اندر کام کرتا تو کون اس کا دل اوپر بتاتا تو کیا دن کو چلنے ہی نہیں ہاں گیا کرتے ان سے پوچھا کائی کو با پوچھا تجھے تو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی کرنا تھا نہیں تھا. ایسے ہزاروں قسم ہیں ہمارے پاس. ایک بزنس کا معاملہ لے کو آتے ایک عالم سمجھا کو بولتا بھائی یہ حرام ہے بھائی یہ اسکیم میں سود آتا. ویسا کہ مولوی صاحب اچھا مولوی صاحب جاتا ہوتا ہوں پھر دوسری جگہ جاتا ہوں مولوی صاحب ایسا کرتا وہ کرے جا کی اسے معلوم ہی نہیں رہتا. معاشیات معلوم رہتا نا فتوا دیں گا وہ سب کیا بھی نہیں بھائی دکھتا ہے کیا بھی نہیں کرے جا بھائی سود گیت کیا ہے زمانے میں کیسا بھائی بچ کریں گے. اچھا مولوی صاحب بھائی انہوں بولے نہیں بھائی برابر بولے بھائی ان کریں گے تو بڑا سخت ہے معاملہ وہاں چل جائیں گے. تو تمہیں کس کی مانے اللہ کی مانے نہیں آپ کو اپنے دل کی مانے. یہی کیفیت اصل میں وہ 2 آیتوں میں بیان ہے. اللہ توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.